198ویں رات۔ شہرزاد نے کہا۔ جب کعب الاحبار نے بتایا کہ اس شہر کو عاد اکبر کے بیٹے شداد نے بنایا تھا، عاد اکبر کے 2 بیٹے تھے، شدید اور شداد، دونوں حکمران ہوئے، اور جب شدید مر گیا تو شداد ساری دنیا کا تنہا بادشاہ بن گیا۔ تو اب کعب الاحبار نے امیر المومنین کو بتایا کہ شداد کو پرانی کتابیں پڑھنے کا بڑا شوق تھا۔ جب اس نے آخرت اور جنت کا ذکر پڑھا اور یہ کہ جنت میں محل اور 12 دریاں اور درخت اور میوے وغیرہ ہوں گے، تو اس کے دل میں آیا کہ اسی شکل کی جنت دنیا میں بنائی جائے۔ شداد کے ماتحت 1,00,000 بادشاہ تھے، اور ہر بادشاہ کے ماتحت 1,00,000 سپہ سالار، اور ہر سپہ سالار کے ماتحت 1,00,000 فوج۔ اس نے لوگوں کو بلا کر کہا کہ میں نے پرانی کتابوں کو پڑھا جن میں اس جنت کی تعریف بیان کی گئی ہے جو آخرت میں ہوگی، مگر میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں اس جیسی ایک جنت بنواؤں، لہٰذا تم ایک ایسا میدان تلاش کرو جو ہر لحاظ سے بہتر اور سرسبز و شاداب ہو، اور وہاں میرے لیے سونے چاندی کا شہر بنواؤ۔ اس کے سنگریزے زبرجد، یاقوت اور موتی ہوں، اس شہر کی محرابوں کے نیچے زبرجد کے ستون ہوں، اور شہر میں بے شمار محل، محلوں کے اوپر بالا خانے، اور محلوں کے نیچے سڑکوں پر اور گلیوں میں مختلف پھلوں پھولوں کے درخت اور سونے چاندی کے نلوں میں پانی جاری ہو۔ لوگ کہنے لگے کہ ہم ایسی چیز کس طرح بنا سکیں گے جس کی تو نے تعریف کی ہے، اور اتنے زبرجد، یاقوت اور موتی کہاں سے لائیں گے؟ اس نے جواب دیا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ دنیا کے سارے بادشاہ میرے فرما بردار اور ماتحت ہیں، اور دنیا میں کوئی ایسا نہیں جو میری مخالفت کرے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، ہمیں یہ معلوم ہے۔ اب شداد نے کہا تو بس یہ میرا حکم ہے، سمندروں کو چھانو، پہاڑوں کے کلیجے چیر ڈالو، سونا چاندی زبرجد یاقوت اور موتی نکالو، اور دنیا کی ساری چیزیں جمع کرو، اور کوئی کوشش اٹھا نہ رکھو۔ اس کے علاوہ اس قسم کی جتنی چیزیں لوگوں کے پاس ہوں انہیں لے لو، اور کسی کے پاس کچھ نہ چھوڑو، اور میری فرما برداری سے قدم نہ ہٹاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے تمام بادشاہوں کو خطوط لکھے اور فرمان جاری کر دیے کہ اس قسم کی جتنی چیزیں ہیں انہیں جمع کریں، اور قیمتی پتھروں کی کانوں میں جا کر انہیں نکالیں، خواہ سمندروں کی اتھاہ میں کیوں نہ ہو۔ چنانچہ 20 سال میں انہوں نے یہ سب چیزیں جمع کی۔ اس وقت دنیا کے سارے بادشاہوں کی تعداد 360 تھی۔ اس کے بعد شداد نے سارے ملکوں اور خطوں سے مہندس، حکماں، مزدور اور کاریگر بلوائے، اور وہ سارے جنگل اور بیابانوں میں چاروں طرف گھومنے لگے، یہاں تک کہ وہ ایک صحرا میں پہنچے جو بہت بڑا اور صاف ستھرا تھا، اور جہاں نہ پہاڑیاں تھیں نہ ریگستان، چپے چپے پر سبزہ زار اور نہریں بہہ رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ بس یہی وہ مقام ہے جس کا بادشاہ نے حکم دیا اور جس کی تلاش میں ہم پھر رہے ہیں۔ اب وہ اتنا لمبا چوڑا شہر بنانے میں مشغول ہو گئے جتنا کہ دنیا کے حکمران بادشاہ شداد نے انہیں حکم دیا تھا۔ دنیا بھر کے بادشاہوں نے اس شہر کے لیے جواہرات اور پتھر اور بڑے اور چھوٹے موتی، عقیق اور سونا چاندی اونٹوں پر لاد کر جنگلوں اور بیابانوں کے راستے بھی بھیجے، اور کشتیوں میں لاد کر سمندر سے بھی۔ مہندسوں اور مزدوروں کے پاس یہ چیزیں اس مقدار اور اس خوبی سے پہنچیں جن کی نہ تعریف ہو سکتی ہے اور نہ شمار، اور نہ کسی کا خیال وہاں تک جا سکتا ہے۔ 300 سال تک کاریگر اس کام میں مشغول رہے، اور جب وہ اس سے فارغ ہو چکے تو انہوں نے بادشاہ کے پاس آ کر خبر دی کہ شہر تیار ہو چکا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اب جا کر وہاں ایک بڑا عالی شان قلعہ بناؤ، اور قلعے کے چاروں طرف 1000 محل، تاکہ ہر محل میں ایک وزیر رہے۔ انہوں نے فوراً جا کر کام شروع کر دیا اور 20 سال میں تمام کیا۔ اس کے بعد وہ پھر شداد کے پاس آئے اور کہا کہ اب تیرا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ اب اس نے وزیروں کو حکم دیا جن کی تعداد 1000 تھی، اور اسی طرح اپنے خاص معتمد لوگوں سے بھی کہا کہ سفر کی تیاری کریں، اور دنیا کے بادشاہ شداد بن عاد کے ہم رکاب ہو کر ارم ذات العماد میں منتقل ہونے کے لیے آمادہ ہو جائیں، اور جو اپنی بیویوں اور اپنے گھر والوں یعنی کنیزوں اور غلاموں کو ساتھ لے جانا چاہیں انہیں اختیار ہے۔
اس تیاری میں 20 سال اور لگ گئے۔ بالآخر وہ دن آیا کہ شداد سارے لشکر کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ نیا شہر بسانے اور اپنی مراد بر آنے سے بے حد خوش شداد لاؤ لشکر سمیت روانہ ہو گیا، یہاں تک کہ اس کے اور ارم ذات العماد کے درمیان ایک پڑاؤ کی مسافت باقی رہ گئی۔ اب خدا نے اپنی قدرت سے آسمان سے اس کے اور اس کے کافر نافرمان ساتھیوں کے اوپر ایک کڑک بھیجی، جس کی آواز اتنی سخت تھی کہ وہ سب ہلاک ہو گئے۔ نہ شداد اور نہ اس کا کوئی ساتھی اس شہر تک پہنچ سکا، حتیٰ کہ دیکھ بھی نہ سکا۔ پھر خدا نے ان راستوں کے آثار تک مٹا دیے جو اس شہر کو جاتے تھے، اور وہ شہر قیامت تک اسی حالت میں باقی رہے گا۔ کعب الاحبار کے بیان سے معاویہ کو بڑا تعجب ہوا اور وہ کہنے لگا کہ کیا کسی بشر کی اس تک رسائی ہوئی ہے؟ کعب نے کہا کہ ہاں، ایک صحابی کی۔ شابی کا بیان ہے کہ یمنی حمیز کے علماء روایت کرتے ہیں کہ جب اس کڑک سے شداد اور اس کے ساتھی ہلاک ہو گئے تو شداد اکبر کا بڑا بیٹا شداد اصغر تخت پر بیٹھا اور اپنے باپ کی جگہ صبا اور حضر موت پر حکمرانی کرنے لگا۔ جب اسے یہ خبر ملی کہ اس کا باپ ارم پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں مر گیا تو اس نے حکم دیا کہ اس کی لاش جنگل میں سے حضر موت لائی جائے اور ایک غار کے اندر قبر کھودی جائے۔ اب شہرزاد کو ثبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔